عظمت بڑھا گئے، چلو سے پانی پھینک کے عظمت، بہت سنبھالا ہے میں نے کہ تاکہ آپ آرام سے سن سکیں، لیکن پڑھ نہیں سکتا ہوں دوستو، اس لیے فضائل میں مصائب ہے نا۔ چلو سے پانی پھینک کے عظمت بڑھا گئے، الفت کا نقش آب روا پر جما گئے، الفت کا نقش آب روا پر جما گئے، پر انتہائے صبر تو اس بات میں ہے جوش، پر انتہائے صبر تو اس بات میں ہے جوش، ارے پانی چھوا تھا اس لیے بازو کٹا گئے، پانی چھوا تھا اس لیے بازو کٹا گئے۔ دوستو اب ایک قطع آخری، اس کے بعد شاید کوئی کلام رہا تو پیش کروں گا، لیکن مسائل میں آپ سنا کرتے ہیں نا، ایک بند میں اگر عباس کے چاہنے والوں کو آنکھوں میں آنسو آنا، ایک مصرے میں سنا کرتے ہیں کہ عباس نے جب دونوں ہاتھ شہید ہو گئے تو مشق کو دانتوں میں دبا لیا، سنتے ہیں نا آپ؟ اب مصرا دیکھیں، اصغر بیت دیکھیں۔ مشق کی ذات دانتوں میں رکھنا، مشق کی ذات دانتوں میں رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، آنکھیں بھرائی نے ساری مصرع دیکھ لو۔ مشق کی ذات دانتوں میں رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، پھر بھی لبوں کو سوکھا رکھنا، میں نے بہت برداشت کیا دوستو، کیا کرتا ہے نا، وہ تو ہاتھ کٹا گیا، اب مشکی سے لب کو، ہاں کہ سکینہ کی پیاس کے بغیر یہ لب کتنا مشکل ہے۔ مشکی ذات دانتوں میں رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، مشکی ذات دانتوں میں رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، پھر بھی لبوں کو سوکھا رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، پھر بھی لبوں کو سوکھا رکھنا، اور اپنے ہی ہاتھوں دشمن کے تیروں کی زد پر، تیروں کی زد پر، اپنے ہی ہاتھوں دشمن کے تیروں کی زد پر، تیروں کی زد پر، اپنا کم سن بچہ رکھنا، اپنا کم سن بچہ رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، مشکی ذات دانتوں میں رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو،
جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غمخوار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے کمر تھام کے خم ہو گئے۔ رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے کمر تھام کے خم ہو گئے شبیر۔ اکبر سے کہا کر دو گریباں میرا پارا، ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق یہ میرے بچوں کا دنیا سے سدھارا، فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا، آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیم آج، بس ہو گئی دنیا میں یتیم آج سکینہ، سنبھلے کبھی اور خود کبھی اکبر نے سنبھالا، تھا سینہ اقدس میں کلے جاتا ہو بالا، چلاتے تھے ہے میری آغوش کا پالا، فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہ والا، آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑتے تھے شبیر، گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شبیر، گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شبیر، فرزند جوان سے یہ کہا اے علی اکبر، دریا پہ ہمیں لے کے چلو ہاتھ پکڑ کر، اکبر نے لیا ہاتھ میں ہاتھ اور چلے سرور، رونے کی ہے جا شہ کو پکارے یہ ستمگر، آداب امامت کی یہی شان ہے شبیر، بھائی کے لیے چاک گرے بان ہے شبیر، پھر دیکھ کے دریا پہ یہ آواز سنائی، بھیا آواز نہیں دیتے ہو کیا مر گئے آواز نہیں دیتے ہو کیا مر گئے بھائی، آواز کے ساتھ ان کی بھی آواز یہ آئی، آقا میرے جلد آئیے، آقا میرے جلد آئیے، کیوں دیر لگائی، مشکل سے بلند اتنی بھی آواز ہوئی ہے، اب موت کی ہچکی ہمیں آغاز ہوئی ہے، اب موت کی ہچکی ہمیں آغاز ہوئی ہے، اب موت کی ہچکی ہمیں آغاز ہوئی ہے، کہتے تھے اٹھا کر یہ علی اکبر زیجا، دریا کی ترائی تو ابھی دور ہے یا شاہ، فرماتے تھے آنکھوں میں بشارت نہیں ہے ماں، عباس علی چھوڑ گئے دنیا سے ہمیں اب کھینچیں گے تلوار جو رستہ نہ ملے گا، اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا، اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا، پہنچ گئے حسین عباس کے پاس، پہنچ گئے، کیا کہتے معلوم ہے بھیا، ارمان جو دل میں ہے وہ عرض کروں کیا، عباس کیا کہتے ہیں آقا، ارمان جو دل میں ہے وہ میں عرض کروں کیا، جس سے کہ ہوں شرمندہ اسی کی ہے تمنا، مشتاق سکینہ ہے میرا اس طرح تیرا، میں دیکھوں اسے اور وہ دیکھے مجھے آقا، با حسرت دردا کہ کھزل ہو کے موئے ہم، مرتے ہوئے قربان سکینہ نہ ہوئے ہم، مرتے ہوئے قربان سکینہ نہ ہوئے ہم، آقا اب خیر سے حسرت میری عابد کو سنانا، پیارے میرے
جب گورے غریباں کو بنانا، تب لا کے ترائی میں سکینہ کو بٹھا۔ پیارے میرے جب گورے غریباں کو بنانا، تب لا کے ترائی میں سکینہ کو بٹھانا، اور صدقے کی طرح گرد میری لاش پھرانا۔ ارے تلقین میں کہیو مجھے شہدائے سکینہ، اور قبر پہ لکھ دیجیو سکائے سکینہ۔ اور بس تو بس، اور قبر پہ لکھ دیجیے سکائے سکینہ۔ اب خیر سے عابد میری، اب تسلیم میری بہنوں کو سب کیجیے آقا۔ حسین کہتے کچھ وصیت کر رہا آقا، تسلیم میری بہنوں کو سب کیجیے آقا، اور مادر اصغر کو میرا آخری مجرا، اور مادر اصغر کو میرا آخری مجرا، کہنا کہ سکینہ کو تمہاری تمہیں سونپا، مگر ہاتھ اس پہ نہ غصے کا اٹھانا کبھی للہ، ہاتھ اس پہ نہ غصے کا اٹھانا کبھی للہ۔ پاس آپ کے یہ روح ہے عباس علی کی، غم ہوگا مجھے غم کا خوشی ہوگی خوشی کی، غم ہوگا مجھے غم کا خوشی ہوگی خوشی کی۔ عباس بول چکے، اب حسین کیا جواب دیتا؟ عباس تم تو کہہ چکے، مجھے بھی تو کہنے دو۔ شہ رونے لگے اور سخن لب پہ یہ لائے، عباس شہ رونے لگے اور سخن لب پہ یہ لائے، ارے کیا دخل سکینہ پہ جو ماں ہاتھ اٹھائے، پر شمر سے کہہ دو کہ تماچے رونے لگے اور سخن اجوکم اللہ، شہ رونے لگے اور سخن لب پہ یہ لائے، عباس کیا دخل سکینہ پہ جو ماں ہاتھ اٹھائے، پر شمر سے کہہ دو کہ تماچے نہ لگائے، خولی سے کہو اس کو میرا سر نہ دکھائے، سے کہو اس کو میرا سر نہ دکھائے۔ عباس تم تڑپو گے یہاں نہر پہ، میں تڑپوں گا رن میں، اور ننھا سا گلا ہوگا سکینہ کا رسن میں۔ گیا نہر پہ، میں تڑپوں گا رن میں، ننھا سا گلا ہوگا سکینہ کا رسن میں۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ آج اس وفا کے پروردگار کا ماتم ہے دوستو، امیر لشکر حسین ہے عباس، پشت و پناہ اہل بیت ہے عباس، نہیں جس کے لیے شہید یارجن شہید کہتے ہیں کہ اے وفا کی جان، اے پشت و پناہ اہل بیت، تیرے جینے تک دل زینب کبھی دھڑکا نہ تھا۔ کیسے دھڑکتا زینب کا دل جب تک عباس موجود تھے؟ دوستو جملہ سنو، 15 منٹ میرے ہاتھ میں، دوست سے وعدہ کیا تھا نا، عباس پیدا ہوئے، ام البنین کو علی نے فاطمہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایک روز رات کی تاریکی میں مصلی پر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی، خداوندہ وہ علی کے جس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، وہ آج ہاتھوں کو اٹھا کر نصف شب کہہ رہا ہے، خداوندہ مجھے عباس عطا کر دے۔
عقیل سے کہا، عقیل نے بنی قبائل کے جس کا خاندان بڑا شجاع خاندان تھا، ایک عورت کا انتخاب کیا، نام فاطمہ، ام البنین تو لقب ہے۔ سلام کیا کرو دوستو، 4 بیٹے اللہ نے ام البنین کو دیے تھے۔ بعد واقع کربلا ام البنین سب بیویوں سے کہتی تھی، اے مدینے کی عورتوں، اب مجھے ام البنین نہ کہنا، اب مجھے ام البنین نہ کہنا، میرے 4 بیٹے چاروں کربلا میں حسین کے کام آ گئے۔ دوستو ام البنین کو خدا نے عباس دیا، اور اس منزل پر جس وقت عباس پیدا ہوئے نا، ایک مرتبہ حسین ابن علی کے ہاتھوں میں عباس آئے۔ 25 برس کا فرق ہے، 57 برس کے حسین کربلا میں اور 32 برس کے ہے عباس۔ ہاتھوں میں آئے، سبوں نے مل کر علی سے کہا، یا علی، یہ آپ کا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا، آنکھیں نہیں کھولتا۔ کہا میرے حسین کو تو بلاؤ۔ جیسے حسین آئے، حسین نے عباس کو ہاتھ میں لیا، عباس نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلی زیارت حسین کی۔ دیکھو یہ ہے عباس، پہلی زیارت حسین کے چہرے کی۔ تھوڑی دیر ہوئی، علی نے دیکھا کہ علی کی بیٹی زینب آ رہی۔ بابا مجھے بھی تو میرا بھائی دو، میں بھی تو میرے بھائی کو کھلاؤں۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے عباس کو زینب کے حوالے کیا۔ جیسے ہی زینب نے، صاحب لوائز الاذان پہلی جلد تحریر کرتے، جیسے ہی زینب نے، علی کی بیٹی نے عباس کو حسین سے لینے کے لیے سر کو جھکایا، عباس زینب کے ہاتھوں میں آئے۔ علی نے دیکھا کہ زینب کے سر سے چادر ہٹی۔ علی کے منہ سے جملہ نکلا، زینب آج سے ہم نے تمہاری چادر کا نام عباس رکھ دیا ہے۔ زینب کو یاد رہ گیا، بابا نے میری چادر کا نام عباس رکھا۔ بہت یاد رہا زینب کو دوستو، اتنا یاد رہا زینب کو یہ نام کہ ہر وقت سوچا کرتی تھی کہ بچپنے میں بابا کہتے تھے کہ زینب ایک دن آئے گا جب تیرے سر پہ چادر نہیں رہے، زینب تیری بازوؤں میں رسی بندھی جائے گی۔ تو میں کہتی تھی بابا جس کا عباس جیسا بھائی زندہ ہو، کیا کسی کی مجال ہے جو زینب کے سر سے چادر چھینے؟ بڑا اطمینان تھا زینب کو، بڑا۔ اور مدینے سے چلتے وقت عورتوں سے بھی یہی کہا تھا، بیویوں گھبرانا نہیں، میرا عباس ہے آپ کا بتا، عباس محافظ اہل حرم ہے، عباس سقائے سکینہ ہے۔ نہیں، حسین ابن علی یعنی امام جو ہے وقت کا معصوم، اس کا جملہ یہ ہے، کسی صحابی کا جملہ نہیں، حسین نے عباس کے لیے کہا ہے کہ عباس تم ہو تو حسین کا لشکر موجود ہے، مکمل لشکر عباس۔ قسم خدا کی منبر سے گفتگو کر رہا ہوں، دنیا دیکھتی کہ کربلا کہاں جا کے ٹھہرتی ہے اگر عباس کو لڑنے کی اجازت مل جاتی۔ دنیا دیکھتی عباس کیا ہے۔ عباس کا عالم یہ ہے کہ کسی منزل پر میں نے اسی محفل میں پیش کیا ہے کہ عباس میں بھی عین علی صاف عیاں ہے۔ ابا دیکھیں، نام علی میں بھی عین ہے، عباس میں بھی عین ہے، عباس میں بھی عین علی صاف عیاں ہے۔ اس نام کے ہر لفظ میں ایک راز نہا ہے، اس نام کے ہر لفظ میں ایک راز نہا ہے۔ یہ عین علمداری سرور کا نشان ہے، یہ عین علمداری یہ سرور کا نشان ہے۔ بے کا یہ بیاں ہے کہ بہادر یہ جوان ہے، ایمان الف ہے کہ یہ آقائے امم ہے، اور سین سے ظاہر ہے کہ سقائے حرم ہے۔ اور عجیب بات کہی کہ اس شان کا دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ جس کے نام میں زیر نہ ہو عزادارو، وہ لشکر یزید سے کیا زیر ہوتا، لیکن حکم امام تھا۔ اور ماں نے جاتے وقت کہا تھا، عباس جا رہے ہو حسین کے ساتھ، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، عباس تم میرے بیٹے ہو۔ یاد ہے نا بابا کی وصیت جو بابا نے ماہ سیام میں جاتے وقت کہی تھی، عباس حسین کو بھائی نہیں آقا سمجھنا، آقا۔ اور حسین سے کہا تھا، حسین عباس کو بھائی نہیں غلام سمجھنا۔ زندگی گزر گئی، حسین کو تمنا رہ گئی کہ عباس نے کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، حسین کے بچوں کے سامنے عباس نے کبھی اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا۔ خدا نے عباس کو بچے دیے تھے، کبھی اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا۔ جب محبت کی حسین
کے بچوں سے محبت کی، جب سینے سے لگایا بھتیجی کو لگایا، اتنی محبت چچا بھتیجی کی رہ گئی دنیا میں آج تک کہ جب بھی آنکھ کو عباس کا علم اٹھتا ہے نا تو پنجے کے نیچے ایک چھوٹی سی مشق دکھائی دیتی ہے، پنجے کے نیچے ایک چھوٹی سی مشق دکھائی دیتی ہے، جیسے آج بھی بھتیجی چچا کے گلے سے لپٹ کر کہتی ہے چچا بہت پیاس لگی ہے، چچا تھوڑا سا پانی پلا دو، چچا بہت پیاس لگی ہے۔ عزادارو یہ ہے چچا بھتیجی کی محبت۔ اور آپ نے وصیت میں بھی سنا کہا تھا آقا کوئی سکینہ کو تماچا نہ مارے۔ عزیزو زینب کے دل کی ڈھارس، بیویوں کا سہارا، اس منزل پر آ کر حسین ابن علی میدان کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ایسے میں ایک مرتبہ عباس خیمے میں داخل ہوئے۔ چھوٹی سکینہ نے صرف اتنا کہا چچا کیا آپ کے ہوتے ہوئے سکینہ پیاسی مر جائیں گی؟ تو صرف اتنا کہا نہیں سکینہ نہیں، لاؤ تمہاری مشق لے آؤ، میں پانی لے آؤں گا۔ سکینہ گئی، ایک چھوٹی سی مشق لے کر آئی۔ عباس مشکیزے کو لے کر سر کو جھکائے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے۔ حسین نے دیکھا، کھڑے ہو گئے۔ عباس قریب آئے تو صرف ایک جملہ کہا بھائی عباس میں سمجھ گیا ہوں تم ذریعہ لے کر آئے ہو نا عباس، سہارا لے کر آئے ہو، ذرا میرے ساتھ تو آؤ۔ عباس کو لیا، عباس کے ہاتھ میں مشق ہے، ساتھ میں لیا عباس کو اور خیمے میں آئے۔ سکینہ کو قریب بلا کر کہا سکینہ عباس کو اجازت دے رہی ہو نا پانی کے لیے، مگر میری بچی بہت پچھتا ہوگی، پھر چچا نہیں ملے گا، پھر عباس نہیں آئے گا۔ سکینہ رونے لگی نہیں بابا ایسا نہ کہو، خدا میرے چچا کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ عباس مشکیزہ لے کر باہر آئے اور شہزادی زینب کے خیمے میں داخل ہوئے۔ زینب نے دیکھا سر کو جھکائے ہوئے عباس آئے ہوئے، کہا کیا بات ہے بھائی؟ سر کو جھکا کر کہا سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے اجازت ملی ہے، شاید پانی لے آؤ، یہ مشکیزہ میرے ہاتھ میں۔ کہا عباس بھائی نے اجازت دے دی ہے نا؟ کہا عباس ٹھہر جاؤ، تم مجھ سے اجازت لینے کے لیے آئے ہو، ٹھہر جاؤ۔ عباس کو خیمے میں بٹھایا، زینب اپنے خیمے سے باہر آئی، حسین کے خیمے میں آئی اور وہ بیویاں جو مدینے سے آئی تھی نا وہ تمام بیویوں کو بلایا، بیویوں آؤ آؤ، آج علی کی بیٹی ایک وعدہ کرنا چاہتی، آؤ۔ ساری بیویاں نزدیک آئی تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگی بیویوں میں نے مدینے سے چلتے وقت تمہاری چادر کی حفاظت کا وعدہ لیا تھا، آج زینب کی چادر ملی۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ بیویوں آج محمد کی نواسی معافی مانگ رہی ہے، آج زینب کی چادر کا محافظ جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ عباس خیمے سے باہر آئے، عزاداران مظلوم کربلا، عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، مشق سکینہ ہاتھ میں تھی۔ کیا کہنا، کیا مجال تھی کسی کی جو عباس کا مقابلہ کرے۔ جری فرات پر پہنچ گیا اور ایک مرتبہ وہ خشک مشق سکینہ کو فرات میں ڈبو دیا، لیکن صاحب ریاض کہتے ہیں کہ مشق اتنی سوکھی تھی کہ مشق کا منہ نہیں کھلتا تھا۔ عباس نے دوسری مرتبہ ڈبویا، پھر بھی مشق کا منہ نہیں کھلا۔ میرے ذہن کا جملہ ہے دوستو، چمڑے کی مشق کا منہ اتنا خشک ہو گیا تھا، چمڑے کی مشق کا منہ اتنا سوکھ گیا تھا، ذرا سوچو سکینہ کے ہونٹ کتنے خشک ہو گئے۔ آخری منزل میں جا رہی مجلس دوستو، ایک مرتبہ عباس نے مشق کے منہ کو کھولا۔ عجیب روایتیں، میرے استاد محترم کہتے تھے کہ عباس نے جس وقت مشق سکینہ بھری نا نہر کو دیکھنے لگے، معلوم نہیں کیوں دیکھ رہے تھے۔ میرے استاد محترم کہتے تھے کہ جس وقت عباس کے ہاتھ تر ہوئے نا تو عباس، ابھی آپ نے سنا عباس نے طے کر لیا، عباس جو ہاتھ سکینہ کی پیاس بجھائے بغیر تر ہوئے ہے نا وہ ہاتھ نہیں چاہیے، وہ ہاتھ نہیں چاہیے۔ میرے استاد کہتے تھے شاید نہر میں، شاید فرات کے پانی میں عباس کو سکینہ نظر آ رہی ہوگی۔
سکینہ نظر آ رہی ہوگی. ایک مرتبہ مشکی کو لے کر، ایک ہاتھ میں علم اسلام کو لے کر عباس خیمے کی طرف آگے بڑھے. بس عزادارو اگر سن سکو تو سننا. عباس جلدی چلو سکینہ کو پانی مل جائے. حسین کے بچے پیاسے ہیں نا، گھوڑے کو تیزی سے دوڑا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ لشکر پسر سعد میں شور ہوا. اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا نا تو پھر لڑائی نہیں ہو سکے گی. ایک مرتبہ ایک شکی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد ایسا وار کیا کہ عباس کا ایک ہاتھ زمین پہ تڑپنے لگا. غازی نے مشق کو دوسرے ہاتھ میں لیا، دوسرا وار ہوا، عباس کا دوسرا ہاتھ گرا. عباس نے مشکی زیادہ ہاتھوں میں لیا. عباس جلدی چلو کہ ایسے میں ایک تیر آیا، ایسے میں ایک تیر آیا، مشق سکینہ پہ لگا. یہاں مشق کا پانی بہا، یہاں عباس کی ہمت ٹوٹ گئی. عباس اب خیمے میں جا کر کیا کرو گے؟ عباس اب کیا کرو گے؟ عباس نے سر کو جھکایا. کربلا کی فضا میں آواز گونجی، آقا میرا آخری سلام، آقا میرا آخری سلام. میں مرسی میں پڑھ چکا ہوں، اسے زحمت نہیں دوں گا. حسین پہنچے، ایک جملہ کہنے کی اجازت دو. حسین پہنچے، عباس کا کیا دیکھا؟ پرچم اسلام لہو میں ڈوبا ہوا ہے، مشق سکینہ چھنی ہوئی ہے، دونوں ہاتھ الگ الگ خاک کربلا پہ تڑپ رہے ہیں. عباس علی کا شیر جو آنکھوں کو کھولتا ہے بند کر رہا ہے، معلوم نہیں کیا وجہ ہے. حسین نے عباس کے سر کو زانو پر رکھا. بھیا عباس دیکھو حسین آیا ہوا ہے. رو کر کہا، آقا جب دنیا میں آیا تھا پہلی مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. دنیا سے جاتے وقت تمنا ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ لوں. کہا عباس آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ کہا مولا آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے. حسین نے دامن سے آنکھوں کو صاف کیا اور ایک مرتبہ آنکھیں کھولی. حسین کے چہرے کی زیارت کی. جری نے ایک مرتبہ انگڑائی لی. حسین نے کیا کیا؟ عباس کی لاش کو اٹھانا چاہا. علماء مقاتل کہتے ہیں کہ ایسی منزل پر لبوں کو جنبش ہوئی اور آواز آئی، آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا. دو جملے، آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوا. آقا میری لاش کو یہی رہنے دینا. حسین نے کیا کیا؟ علم عباس کو اٹھایا، مشق سکینہ کو اٹھایا، خیمے کی طرف آگے بڑھے. علماء مقاتل کہتے ہیں کہ سکینہ ننھے بچوں کو لے کر سوکھے ہوئے کوزے لے کر کھڑی تھی. کہتی تھی بچوں دیکھو میرا چچا ابھی پانی لے کر آئے گا، میں سب کو پانی پلاؤں گی. کہ ایسے میں علم نظر آیا. کہا بچوں نزدیک آ جاؤ، میرا چچا آ گیا. تھوڑی دیر ہوئے حسین علم لے کر آئے. بچے آگے بڑھے، سکینہ دامن سے لپٹ گئی. بابا علم تو آیا، علمدار. حضرت اللہ آخری جملہ مجلس کا، بابا علم تو آیا، علمدار کہاں ہے؟ سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، سکینہ ہم پہلے کہتے تھے نا بہت پچھتا ہوگی، چچا نہیں ملے گا. ایک مرتبہ بابا کو چھوڑ فرات کی طرف دیکھا. چچا عباس سکینہ سے قسم لے لو پانی نہیں چاہیے. آخری جملہ، چچا پانی نہیں چاہیے، سکینہ کو پیاس نہیں لگی. چچا آ جاؤ چچا. آخری جملہ، صاحب اولاد سن رہے ہیں، بیوہ عورتیں جس کو رات کو پکارتی ہے، یتیم بچے مصیبت میں پکارتے ہیں، آپ صدائیں دیتے ہیں. عباس سب کی مدد کرتے ہیں نا. آج اس کا ماتم ہے، آج اس کا گریا ہے. ام البنین کے چاند کا ماتم ہے. یہ علم دیکھ رہے ہو، عباس کا علم ہے. آخری جملہ سن لو دوستو. بچوں سے کہنے لگی، بچوں میرا چچا فرات پہ رہ گیا، میرا چچا فرات پہ رہ گیا. یہ وہ بچے تھے کہ جو عباس کا انتظار کر رہے تھے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بچہ عباس کا وہ تھا جو کربلا میں نہیں تھا مگر مدینے میں تھا. جس وقت یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا، بشیر کہتا ہے میں نے منادی دی، اہل مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. حسین مارے گئے، اکبر مارے گئے، بیویاں در بدر پھر گئی اور محمد شہید ہو گئے. بشیر کہتا ہے کہ میرے گرد ایک ہجوم تھا. میری نگاہوں نے دیکھا کہ گھر کے دروازے پر ایک ضعیفہ کی انگلی تھامے
ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا ہے، بڑی حسرت سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ ندا سنائی، بچہ اس ضعیفہ کی انگلی کو چھوڑ کر میری طرف دوڑا۔ میں یہ سمجھ کر کہ بچہ کہیں مجمع میں گر نہ جائے، میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا تو بچے نے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دیے اور صرف اتنا کہا، بشیر اتنا بتا دے میرا بابا آیا کہ نہیں آیا؟ بشیر کہتا ہے، میرے کہا بچے کیا نام تھا تمہارے بابا کا؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بشیر میں عباس کا بیٹا ہوں، میں عباس کا بیٹا ہوں، میرا عباس کہاں ہے؟ بشیر کہتا ہے میں نے سر پیٹ لیا، شہزادے فرات کے کنارے تمہارا۔ گود میں پھر ہمک کے آ جاؤ، لو بلاتی کدھر گئے اصغر، ہائے جھولا ہائے جھولا ہائے جھولا ہائے جھولا، جیسے مادر سے واسطہ ہی نہیں، ہاں جیسے مادر سے واسطہ ہی نہیں، اس طرح چھوڑ کر گئے اصغر، جیسے مادر سے واسطہ ہی نہیں، اس طرح چھوڑ کر گئے اصغر، ہائے جھولا ہائے جھولا، دل تو زخمی تھا غم میں اکبر کے، دل تو زخمی تھا غم میں اکبر کے، رو کے درد جگر گئے اصغر، ہائے جھولا ہائے جھولا، سن رہی ہوں یقین نہیں آتا، ہائے سن رہی ہوں یقین نہیں آتا، شے کے ہاتھوں پہ مر گئے اصغر، شے کے ہاتھوں پہ مر گئے اصغر، ہائے لوٹ کر کیوں نہ آئے دریا سے، ہائے لوٹ کر کیوں نہ آئے دریا سے، پانی پینے اگر گئے اصغر، ہائے جھولا ہائے جھولا، خالی جھولا ہلا رہی ہے ماں، اور تم نہر پر گئے اصغر، ہائے جھولا، خدا حافظ و ناصر، اے دین کے سلطان، خدا حافظ و ناصر، اے فاطمہ کی جان، خدا حافظ و ناصر، ہوئی دکھ کے ساغر میں، سورج کی سنہری تھالی تھی،
کے ساغر میں سورج کی سنہری تھالی تھی، اس چاند کی دس کو سانج تلک شبیر سے دنیا خالی تھی، اس چاند کی دس کو سانج تلک شبیر سے دنیا خالی تھی، بابا ہی کے دم کے ساتھی تھے، اکبر بھی گئے قاسم بھی گئے، منہ تکنے کو ایک ایک کر رہی چھاتی پہ جو سونے والی تھی، منہ تکنے کا ایک ایک کو رہی چھاتی پہ جو سونے والی تھی، سرور پہ حسن کی ودھوا نے دو چاند سے ٹکڑے وار دیے، سرور پہ حسن کی ودھوا نے دو چاند سے ٹکڑے وار دیے، بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑی دل والی تھی، بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑی دل والی تھی، کیا لٹ کے گئے کربل سے حرم، جب آئی ہیں سخیاں ملنے کو، کیا لٹ کے گئے کربل سے حرم، جب آئی ہیں سخیاں ملنے کو، جس مانگ کو دیکھا اجڑی کیا لٹ کے گئے کربل سے حرم، جب آئی ہیں سخیاں ملنے کو، جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی، جس گود کو دیکھا خالی، جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی، جس گود کو دیکھا خالی تھی، ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی تھی، چند روز قبل مجبور ہوں دکھیا سغرا
شاہ فرماتے تھے مجبور ہوں دکھیا صغرا ہوتے اکبر تو تمہیں جلد بلاتا صغرا ہوتے اکبر تو تمہیں جلد بلاتا صغرا نامہ بر کہتا ہے تم در پہ کھڑی رہتی ہو نامہ بر کہتا ہے تم در پہ کھڑی رہتی ہو تم سے ملنا نہیں تقدیر میں لکھا صغرا تم سے ملنا نہیں تقدیر میں لکھا صغرا تم سمجھتی ہو کہ اکبر نے رچائی شادی ارے تم سمجھتی ہو کہ اکبر نے رچائی شادی اس کے سینے پہ لگا ظلم کا بھالا صغرا اس کے سینے پہ لگا ظلم کا بھالا صغرا چلے جو شہنشاہ کربلا یا مظلوم اصغر کو لے چلے جو شہنشاہ بیروبر مڑ مڑ کے اس نے کنبے پہ حسرت سے کی نظر ننھا سا ہاتھ ماتھے پہ رکھا جھکا کے سر بانو پکاری پھر کے منہ کو ادھر ادھر لوگوں میرا کلیجہ نکلتا ہے تھام لو اصغر سے دھارتے ہیں جہاں سے سلام لو ارے اصغر سے دھارتے ہیں جہاں سے سنبھال لو ہر ایک قدم پہ سوچتے ہیں سبت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں فوج ادو سے کہوں گا کیا نہ پانی مانگ آتا ہے مجھ کو نہ التجا ارے منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بھلا پانی کے واسطے نہ سنیں گے ادو میری بچے کی جان جائیں گی اور آبرو میری بچے کی جان جائیں گی اور آبرو میری پہنچے قریب فوج کے تھرا کے رہ گئے چاہا کرے سوال پر شرما کے رہ گئے غیرت سے رنگ اڑ گیا تھرا کے رہ گئے چادر پسر کی چہرے سے ہٹا کے رہ گئے گردن جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں اے فوج شام ماں نے بہت گلے سے لگایا نہ چپ ہوئے گہوارے میں پھوپھی نے جلایا نہ چپ ہوئے بہنوں نے گودیوں میں کھلایا نہ چپ ہوئے رو رو کے سارے گھر کو رلایا نہ چپ ہوئے وہاں اشک بار تھے تو یہاں بے قرار ہے پانی کے تم سبوں سے یہ امیدوار
पानी के तुम सबों से ये उम्मीदवार है। अरे ये कौन बेजुबां है, तुम्हें कुछ ख्याल है। दुर्रे नजफ ये बानो ए बेकस का लाल है। लो मान लो तुम्हें कसम जुल जलाल है। चौथा मिसरा देखे, लो मान लो तुम्हें कसम जुल जलाल है। अरे यसरब के शाहजादे का पहला सवाल यसरब के शाहजादे का पहला सवाल है। पोता अली का तुमसे तलबगार आब है। दे दो कि इसमें नामवरी है, सवाब है। अब दो बंदे के मौला फलक को देख रहे थे कि नागहां ली हुरमला ने खींच के शानों पे से कमा। तरकश से चुन के खींच लिया तीरे जांचता। जोड़ा कमा में ताक के हलकों में बेजुबा। अरे सूखे गले को छेद दिया जूही तीर ने। घबरा के गश से खोल दी आंखें सगीर ने। घबरा के गश से खोल दी आंखें सगीर ने। मुंह आसमां से शाह ने फेरा के क्या हुआ। देखा के पार हल्क से तीरे खता हुआ। बच्चा तड़प रहा है लहू में भरा हुआ। आंखें फिरी हुई है और मन का ढला हुआ। असगर हुमक के पिलर से लिपट गए। असगर हुमक के पिलर से लिपट गए। नन्हे से हाथ पांव सिमट कर लिपट गए। नन्हे से हाथ पांव रज़ादारा ने मज़लूम करबला शब आशूर इस मजलिस अज़ा को आप हजरात की खिदमत में करबला के उस मासूम शहीद का जिक्र करना मकसूद है कि जिसके बगैर करबला अधूरी है। खुद हुसैन इब्न अली ने जिस वक्त ये बच्चा फातिमा सुगरा की गोद से नहीं आता था ना, तो नजदीक जाकर हुसैन ने कानों में कुछ कहा। और मदीने से जब काफिला चला है तो पहली मंजिल पर सानिया ज़हरा ने आके सलाम किया, भैया ज़ैनब का सलाम। हुसैन ने कहा, क्या बात है ज़ैनब, बहुत घबराई हुई हो। कहा, भैया एक बात पूछना चाहती हूं। कहा, क्या बात है ज़ैनब। कहा, भैया जब असगर सुगरा की गोद से नहीं आता था, मुझे इतना बता दे भैया, तुमने कान में क्या कहा था असगर के। हुसैन रोने लगे। ज़ैनब, मैंने सिर्फ इतना कहा कि असगर रहना चाहते हो सुगरा के पास तो रह जाओ। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जब करबला में हुरमला तीर चलाएगा तो हुसैन किसके गले को पेश करेगा। बड़ी अजीब मंजिल है। अली असगर का जिक्र करना है दोस्तों। अजीब मंजिलें हैं। देखिए, जब हम सब्र की गुफ्तगू करते हैं ना, बहुत करीब से देखा है हमने सब्र खलील, बहुत करीब से देखा है हमने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं। हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं। दोस्तों, कुरान शाहिद है कि जिस वक्त कुरान कहता है कि हमने मादर मूसा पर वही की, कहे मादर मूसा फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे की हम हिफाजत करेंगे। खुदा वादा कर रहा है कि हम हिफाजत करेंगे। इस बच्चे को संदूक में रख के दरियाए नील पे छोड़ दो, हम हिफाजत करेंगे। कुरान कहता है कि जब हमने वही की, मादर मूसा ने वैसा ही किया, लेकिन संदूक जहां जहां तक पानी में नजर आ रही थी ना, मादर मूसा किनारे किनारे चल रही थी कि मेरा बच्चा इस संदूक में सोया हुआ है ना। पर दोस्तों,
میرا بچہ اس صندوق میں سویا. سلام کرو مادر اصغر رباب کو. ایک واقعہ تاریخ کا اور بھی ذہن میں لے لو دوستو. اسی فرعون کے زمانے کا واقعہ کہ جس وقت فرعون کے درباریوں نے جا کر دیکھا کہ ایک شخص تاریخ میں جس کا نام حزقیل ملتا ہے, اس نے حزقیل کے حجرے میں جا کر دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے. آ کر فرعون سے کہا کہ ایک اور بھی مکان ایسا ہے کہ جہاں خدا کی عبادت ہو رہی ہے, وہی خدا کی. کہاں بلاؤ اس کو. حزقیل کو بلایا گیا. اس کے بعد اس کی بیوی کو بلایا گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بیوی کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 7 مہینے یا 8 مہینے کی بتائی جاتی ہے, فرعون کے دربار میں حزقیل اور اس کی بیوی کے سامنے اس بچے کو ذبح کیا گیا. تاریخ کا واقعہ ہے یہ دوستوں. لیکن پھر بھی میں کہوں گا اس بچے کے ماں باپ سے کہ تمہارا بچہ یقیناً فرعون کے دربار میں ذبح ہوا, لیکن تمہارا بچہ 3 دن کا پیاسا نہیں تھا. تمہارا بچہ 3 دن کا پیاسا نہیں تھا. دوستو کہاں لے جاؤ گے اس تاریخ کو کہ اس بچے کی شہادت یعنی علی اصغر کے لیے مقاتل لکھتے ہیں کہ یہ وہ کربلا کا شہید ہے. یہ تو پہلے میں نے کہا نا کہ اس کے بغیر کربلا ادھوری نہیں. ایک اور جملہ نظر کر رہا ہوں. باب شہادت حسین ابن علی کا یہ آخری ورق ہے, آخری ورق ہے. اور گلستان فاطمہ کی وہ ننھی سی کلی ہے جو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئی ہے. سن گئے دوستو. اب سنو جملہ, اب سنو جملہ. میرے چوتھے امام سے بعد واقع کربلا جب کبھی کوئی آ کر کہتا فرزند رسول آپ کے بھائی اکبر کا قاتل گرفتار ہو گیا, سر کو جھکا لیتے. پھر کوئی آ کر کہتا فرزند رسول عباس کا قاتل گرفتار ہو گیا, سر کو جھکا لیتے. پھر کوئی آ کر کہتا فرزند رسول قاسم کا قاتل گرفتار ہو گیا, سر کو اٹھا کر صرف اتنا کہتے کہ اے سنانے والے یہ مجھے بتا کہ ہرملہ گرفتار ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس نے کہا مولا آپ نے کسی کے قاتل کا نہیں پوچھا, اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا, عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا, قاسم کے قاتل کا نہیں پوچھا, ہرملہ کے لیے کیوں پوچھ رہے ہیں مولا. تو رو کر کہا تجھے نہیں معلوم ہرملہ کے تیر نے میرے بھائی کے گلے کو نہیں آل محمد کے دلوں کو چھید ڈالا ہے. آل محمد کے دلوں کو چھید ڈالا ہے. تجھے کیا بتاؤں کہ اس تیر نے کیا کام کیا ہے عزیزو. داغ بن کے رہ گئے, داغ بن کے رہ گئی شہادت اس بچے کی. اور کیا کہنا, تاریخ بتاتی ہے کہ چند دنوں کا ہے یہ بچہ, چند دنوں کا ہے, 15 یا 17 یا 18 دن کا ہے یہ بچہ جب رباب اس کو مدینے سے لے کر چلی ہے. اور ایک جملہ میرے استاد محترم کہتے تھے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی پوری زندگی سفر میں گزری ہے, پوری زندگی سفر میں گزری. مدینے سے چلا چند دنوں کا, 6 مہینے کے تو یہ کربلا میں ہوئے ہیں نا اصغر, 6 مہینے کے تو کربلا میں ہوئے ہیں. اور وہ رباب کہ جس کو خدا نے 2 بچے دیے تھے, ایک علی اصغر ایک سکینہ. علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے, سکینہ شام کے قید خانے میں رہ گئی. یہی وجہ ہے کہ رباب ہمیشہ کہتی تھی اب میں مدینے جا کر کیا کروں گی, میری مانگ بھی اجڑ گئی, میری گود بھی اجڑ گئی. اور عزاداران مظلوم کربلا کچھ بیویاں تاریخ میں ملتی ہے جو بعد واقع کربلا سائے میں نہیں بیٹھی ہے, سائے بیٹھی ہے, جن میں یہ اصغر کی ماں رباب بھی ہے. مدینے میں آنے کے بعد جب زینب آ کر کہتی بھابھی گھر میں چلو کڑی دھوپ ہے, سائے میں چلو, رو کر کہتی تھی شہزادی میں کیسے سائے میں بیٹھوں, میری آنکھوں نے میرے وارث کا لاشا بے غور و کفن دیکھا ہے, میرا اصغر بھی نہیں, میری سکینہ بھی نہیں. سلام کرو رباب کو دوستو, بڑی عجیب منزل ہے رباب کی. عاشور کی شب علی اصغر کا ذکر کر رہا ہوں. شہید یار جنگ شہید کہتے ہیں کہ اصغر کے چلے جانے کے بعد رباب خواب میں بھی ہاتھ یوں ہلاتی ہے, رباب خواب میں بھی ہاتھ یوں ہلاتی ہے کہ جیسے بچے کا جھولا کوئی جھلاتا ہے. رباب خواب
اب میں بھی ہاتھ یوں ہلاتی ہے کہ جیسے بچے کا جھولا کوئی جھلاتا ہے. اور حسین کے ماتم داروں، حسین کے عزاداروں، حسین پر آنسو بہانے والوں، دیکھو یہ اس بچے کی شہادت ہے کہ جس بچے کی شہادت کے وقت حسین نے آپ کو بہت یاد کیا ہے، بہت یاد کیا. جس وقت علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی آپ کو یاد نہیں کیا. عباس کے کھٹے ہوئے شانوں کو اٹھایا آپ کو یاد نہیں کیا. قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کرتے وقت یاد نہیں کیا. اور محمد کی لاشیں اٹھاتے وقت یاد نہیں کیا. لیکن جب آخری رخصت کے وقت آئے ہیں نا تو سید سجاد سے کہا ہے بیٹا سجاد مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا شیعوں تم بہت یاد آئے. کاش کہ تم ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ لیں. دوستو عجیب منزل ہے. آپ دیکھتے کہ میں آپ کے مولا نے آپ کو یاد کیا ہے. دوستو یاد رکھو بڑی عجیب منزل ہے کس طرح سے حسین ابن علی اس 6 مہینے کے بچے کو لے کر میدان میں آئے ہیں. تاریخ بتاتی ہے بڑی عجیب منزل ہے. تاریخ بتاتی ہے صاحب ریاض تحریر کرتے ہیں کہ جس وقت اکبر نہ رہے، عباس نہ رہے، قاسم نہ رہے اور محمد نہ رہے، سب چلے گئے. اور جس وقت میرے مولا نے میدان کربلا میں آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے. ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی. میرا مولا خیمے میں آیا، بیویوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا مولا کیا بات ہے، کس لیے رو رہے؟ ابھی میں زندہ ہوں. کہا مولا اور کچھ نہیں، آپ نے جو آواز استغاثہ بلند کی ہے نا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا ہے. رباب اٹھا رہی ہے، بچہ بہت روتا ہے. دیکھو عزیزو بڑی عجیب منزل ہے. ارے دیکھو اس بچے کی کیا 2 بوند اگر اے فرات خشک نہیں ہو جاتی، اگر 2 بوند بھی مل جاتی خشک ہو جاتی نہ نہر القما اے ظالمو، چند قطرے ہی بہت کافی تھے اثر کے لیے. ارے جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، لب بھی خشک ہو گئے ہیں. ایک مرتبہ حسین آئے رباب کے پاس. رباب کیا بات ہے؟ اچھا ایک جملہ اور خواتین سن رہی ہے نا، میرے مولا کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جس گھر میں رباب نام کی عورت ہو یا سقینہ نام کی ہو. حسین کو بڑی محبت اس لیے ہے کہ یہ میرے بچے کی ماں کا نام ہے. عزیزو بڑی عجیب منزل پر رباب سے آ کے کہنے لگے رباب کیا بات ہے؟ کہا مولا جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا. کہا اچھا رباب لاؤ مجھے دے دو، میں کوشش کروں شاید پانی پلا کے لا سکوں. ایک مرتبہ رباب نے کیا کیا، بچے کو اٹھایا زمین پر سے اور کہا مولا میں ابھی آ رہی ہوں. صاحب ریاض کہتے ہیں بچے کو خیمے کے کونے میں لے کر گئی ماں اور ننا سا ایک پیراہن پہنایا، ماتھے پہ ایک پٹی باندھی اور پھر بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا اصغر ماں کی ایک وصیت خیال کرنا، میدان میں تیروں کی بارش چل رہی ہے نا اصغر، تم جاؤ گے حسین کے ہاتھوں پہ اگر ذرہ برابر بھی تیر آئے نا حسین کی جسم پہ نہ آنے دینا، اپنے پہ لے لینا اصغر. ایک مرتبہ حسین نے کیا کیا، اصغر کو لیا، اتنی کڑی ہوئی دھوپ، چٹکتے ہوئے پتھر، وہ کربلا کی گرمی، وہ 3 دن کا پیاسا بچہ. حسین نے کیا کیا، دامن میں بچے کو چھپا لیا اور آگے بڑھے. فوج اشکیا یہ سمجھنے لگی کہ شاید حسین قرآن لے کر آئے ہیں، ابھی مرثیے میں آپ نے سنانا. حسین نے کہا نہیں دیکھو یہ بچہ تو کوئی قصوروار نہیں ہے. ارے اس بچے کو تو کسی زمانے میں کسی قوم کے اندر قصوروار نہیں سمجھا جاتا، تھوڑا سا پانی اس کو پلا دو. کوئی جواب نہیں ملا. ایک مرتبہ دوسری مرتبہ حسین نے کہا اچھا فوج اشکیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کا بہانہ کر کے حسین پانی پی لے گا؟ لو حسین بچے کو زمین پہ سلا دیتا ہے. کربلا کی جلتی ریت پہ حسین نے بچے کو سلا دیا. تم میں سے کوئی آئے صاحب اولاد اس بچے کو پانی پلا دے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا. ایک مرتبہ حسین نے بچے کو اٹھایا، علی اصغر کو دیکھا اور کہا اصغر تمہارے باپ نے تو حجت پوری کر دی،
تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، اصغر تم بھی اب حجت کر لو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی اصغر نے ایک مرتبہ فوج اشکیا کی طرف دیکھا اور سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیری، پسر ساج میں رونے کا شور ہو گیا۔ ارے قیامت کا منظر ہو گیا۔ اصغر تم نے کیسی جنگ کی ہے، نہ تلوار تمہارے پاس ہے نہ سواری تمہارے پاس ہے، ایک سوکھی ہوئی زبان نے وہ شمر اور یزید کے لشکر کو اس طریقے سے وار کیا کہ فوج یزید رونے لگی۔ پسر ساج ایک مرتبہ دیکھنے لگا، حکم دیا کوئی ہے جو حسین کے کلام کو خطا کرے؟ ہرملا آگے بڑھا اور ایک مرتبہ تیر جو اس کے ترکش میں تھے اس کو لے کر آگے بڑھا، آہستہ آہستہ اس مقام پر گیا کہ جہاں سے حسین اصغر کو دیکھ رہے تھے۔ ہرملا نے کیا کیا؟ تیر کو ترکش میں جوڑا، نشانہ بنایا اصغر کے گلے کا، اور ایک مرتبہ ہاتھ اس کے لرزنے لگے، رک گیا۔ دوسری مرتبہ پھر نشانہ بنایا، پھر ہاتھ کانپنے لگے، پھر رکا۔ تیسری مرتبہ جب ہاتھ کانپے تو شکی آگے بڑھا، ہرملا تجھ جیسا شکی القلب کیا بات ہے، حسین کے کلام کو کیوں قطع نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں کیا کروں، میں جب چاہتا ہوں تیر چلاؤں، میرے سامنے کالی چادر پہنے ہوئے ایک بیوی کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہرملا میرے بچے نے تیری کیا خطا کی ہے ہرملا؟ اللہ جزاکم ربکم۔ اور ملا شب عاشور کی مجلس ہے نا دوستو، شب عاشور کا ذکر تو میں نے کیا ابھی مجلس میں آپ کے سامنے۔ اس بچے کی شہادت مقصود ہے اس لیے کہ جب کربلا ادھوری ہے تو یہ آج کی رات اس بچے کا ماتم ہو، رب آپ خوش ہو جائے۔ ایک جملہ اگر جا رہا ہے بہنوں تک، میری ماں بہنوں تک جملہ جا رہا ہے، آج ایک گزارش پھر کرتا ہوں، جس کی گود میں ننھے بچے ہیں نا زمین پہ رکھ دو، آج زمین پہ رکھ دو۔ آج رب آپ کی گود اجڑ رہی ہے، آج رب آپ کا اصغر جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہرملا نے پھر دوبارہ تیر کو جوڑا۔ عزیزوں معلوم ہے تیر کون سا تھا؟ تین منہ کا تیر نہیں، ہرملا کے ترکش میں وہ تیر تھا جو تیر گھوڑے کو مارا جاتا تھا، وہ تیر اصغر کا ننھا سا گلا۔ ایک مرتبہ یہاں سے تیر چلا، گلوئے اصغر کو چھیدتا ہوا بازوئے حسین میں لگا۔ علی اصغر نے دل کی زبان سے کہا بابا مجھے معاف کر دینا، میں نے بڑی کوشش کی بابا کہ آپ کو تیر نہ آئے، لیکن اصغر کیا کرے، گلا چھوٹا تیر بڑا تھا بابا۔ سیدوں مجھے معاف کرنا، سیدانیہ مجھے معاف کرنا، مجھے مصائب پڑھنے دے، اگر مقتل نہ ہوتا میں نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا۔ بابا ہمیں معاف کر دینا بابا ہم بہت گلا ہمارا بہت چھوٹا، تیر بہت بڑا تھا بابا۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا گلے سے لہو کا فوارہ بہ رہا ہے۔ حسین ابن علی دیکھو منظر دیکھو، حسین ابن نے کیا کیا، اصغر حسین کے دونوں ہاتھوں پر ہے، اب حسین کیسے تیر کو نکالے؟ ہائے مظلوم یا حسین، پہلے ایک ہاتھ پہ بچے کو لیا، جملہ سننے برداشت کر سکو تو، پہلے ایک ہاتھ پہ بچے کو لیا، حسین نے ایک مرتبہ یہ سن چکے ہیں چلو میں لہو لیا، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، دونوں نے انکار کیا نا تو چہرے پہ مل لیا اور اس کے بعد چاہا کہ اب علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچے، ایک ہاتھ پہ بچے کو لیا، دوسرے ہاتھ سے تیر کو نکال رہے تھے حسین، لیکن تیر نہیں نکل رہا تھا، تیر کے ساتھ بچہ حسین کے ہاتھوں سے اوپر ہو جاتا تھا۔ اجرکم اللہ، بچہ تیر کے ساتھ اوپر ہو جاتا تھا۔ ہائے مظلوم حسین، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے ہمارا سلام، شب عاشور علی اصغر کا ذکر کرتے ہوئے تجھے سلام کرتے ہیں۔ اے رباب کی گود میں پلے ہوئے اصغر، یہ ماتمدار اصغر کا ماتم کریں گے۔ ادادارو، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے بہت مشکل سے، مقتل بتا رہا ہے، بہت مشکل سے تیر کو کھینچا، نہیں معلوم کس طرح سے تیر نکلا، بچے نے آنکھیں بند کر لی۔ میر انیس کہتے ہیں کہ اسی منزل پر روا نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا، زبان دکھانے پہ گردن سے تیر پار ہوا، زبان دکھانے پہ گردن سے تیر پار ہوا، خدا ہوا جو وہ گل تو گلے کا ہار ہوا، ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا، ادھر مدینے سے صغرا کا نامہ بھر پہنچا، ادھر مدینے سے صغرا کا نامہ بھر پہنچا۔ حسین
چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو کہ ایسے میں آنے والے ایک اجنبی شخص نے حسین کو سلام کیا، اجنبی شخص نے حسین کو سلام کیا، اور کیا کیا؟ امام عصر کو پھر کھول کر عریضہ لیا حسین نے، باہوں پہ لاشا اصغر کا، عریضہ ہاتھوں میں رکھا مریض دختر کا، نگاہ یاد سے شہنے وہ خط پڑا خاموش، کبھی کڑھے کبھی روئے کبھی ہوئے بے ہوش، ستر سوار کا منہ دیکھ کر کیا یہ خروش، قاصد لے اب عریضہ اٹھا، لے اب عریضہ اٹھا، دل پہ ہے کلک کا جوش، ارے جواب کون لکھے گا؟ پدر تو مرتا ہے پر ایک نیا بت صغرا حسین کرتا ہے، کیا نیا بچی؟ ہٹائی چہرے سے اصغر کے خوب بھری چادر، ہٹائی چہرے سے اصغر کے خوب بھری چادر، پسینہ موت کا ماتھے سے پہنچا سرتا سر، پکارے بچے کی ماتھے پہ ہونٹوں کو رکھ کر، اصغر لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسی ہے اصغر، گواہ رہیو کہ فاقے سے جھومتا ہے حسین اور اپنے بچے کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین، قاصد چلا جا چلا جا، جواب لکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں نے سغرا نے جو کچھ لکھا تھا وہ کر دیا، قاصد آگے بڑھا، حسین ایک مرتبہ بچے کو چادر میں چھپا کر پھر آہستہ آہستہ خیمے کی طرف آگے بڑھے، اب یہ ہے عمل عاشورہ حسین کا، جو آپ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ کوفے میں مختار نے ایک مرتبہ ایسے ہی پوچھا ایک شکی کو کہ کیا بات ہے میرا مولا، خیمے میں کیوں اصغر کو لے کر نہیں جا رہے تھے، کیوں باہر باہر واپس آتے تھے؟ اس نے کہا امیر کیسے حسین جاتے خیمے میں، میرے خیمے میں بچے کی ماں انتظار کر رہی تھی، میرا بچہ کب آئے گا؟ حسین ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے، رباب کھڑی ہوئی ہے، بچہ چادر میں چھپا ہوا ہے، صرف اتنا کہا رباب میں کون ہوں؟ رباب نے کہا والی حجت خدا، کہا رباب میں جو کچھ کہوں گی اس پہ صبر کرو گی نا؟ کہا والی کیوں صبر نہیں کروں گی؟ رباب سمجھ رہی تھی میرا بچہ پانی پی کر آ گیا کہ ایسے میں سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور حسین کے دامن کو پکڑ کر کہنے لگی بابا میں اب تک تو یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہو نا، میں پیاسی رہی میرے اصغر کو پانی پلا لیا۔ حسین نے ہوا کے دامن کو ہٹایا، اب سکینہ نے دیکھا، رباب نے دیکھا، رباب نے دیکھا صاحب اولاد سن رہے ہیں نا، اگر برداشت کر سکو تو اس مجلس کو برداشت کرنا، نہیں معلوم اگلا محرم کس نے دیکھا ہے عزیزو، شب عاشور کس نے دیکھی ہے اگلی؟ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا، ماں نے دیکھا، میرے بچے کا لہو گر رہا ہے گردن سے، کہا رباب صبر کرنا کچھ نہ کرنا۔ رباب نے ایک مرتبہ جھولے کو دیکھا اور جھولے کو دیکھ کے کہا اصغر جاؤ، لیکن ماں اس خالی جھولے کو کیا کرے گی؟ میں کہوں اصغر کی ماں رباب یہ جھولے کا کچھ نہیں کرنا، شام غریبہ کو یہ جھولا بھی جل جائے گا۔ جزاکم ربکم، رباب لاؤ بچے کو مجھے دو۔ رباب نے اصغر کو حسین کے حوالے کیا، حسین ایک مرتبہ بچے کی لاش کو لے کر میدان کربلا میں آئے، دیکھو منظر میدان کربلا میں آئے، بیٹھ گئے زمین پر، ایک چھوٹی سی جگہ کو پسند کی، تلوار نکالی، ایک ننھی سی قبر بنائی۔ بتاؤ انصاف کے ساتھ کبھی باپ بیٹے کی قبر بناتا ہے عزادارو؟ ننھی سی قبر بنائی اور اصغر کو دیکھ کر کہنے لگے اصغر مجھے معاف کر دینا، پانی بھی نہیں ہے کفن بھی نہیں ہے، وہ خون بھرا سلوکا لے جاؤ اصغر۔ بس جملہ سننا عزادارو، ایک مرتبہ اصغر کو قبر میں رکھا اور پھر قبر سے مخاطب ہو کر فاطمہ کا لال کہتا ہے اے زمین کربلا میرے بچے سے خبردار، ماں کی گود سے تیرے حوالے کر رہا ہوں، میرا بچہ کبھی اکیلا نہیں سویا ہے۔ اے زمین کربلا میرے بچے سے خبردار، یہ کبھی اکیلا نہیں سویا ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد میں جملہ سنے، اتنا کہنے کے بعد ایک مرتبہ اصغر کو آخری مرتبہ دیکھا، زمین کربلا سے مٹھی اٹھائی خاک کی اور ایک مرتبہ اصغر کے قدموں پہ رکھی، پھر خاک اٹھائی مٹھی میں۔ اس کے بعد حسین آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے، لیکن جیسے جیسے اصغر کا جسم چھپنے لگا حسین اصغر کے چہرے تک پہنچے، ایک مرتبہ ہاتھ رک گیا، میرے لال یہ کیسے خاک تیرے چہرے پہ ڈالو؟
بچے کو دفن کر چکے ماں نے میرے خیمے سے دیکھا میرے بچے کی قبر کربلا میں ہے. جب آپ کبھی آئیں گی نا تو بچے کی قبر پہ آئیں گی ایسا کرو مجلس کو ختم کرو, آخری جملہ برداشت کر سکو تو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے دیکھو دل کی گہرائی سے اس طریقے سے گریا کرنا یہ مسجد امام بار کا گونج اٹھے, کوئی بیوی کی آواز آئے, میرے اصغر کے ماتمدار آئے ہوئے ہیں, میرے اصغر کے رونے والے آئے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ بچہ دفن ہو گیا, 10 محرم ختم ہو گئی, 11ویں محرم کی صبح کو شہیدوں کے سروں کا شمار ہوا. بیوی مجھے ہمت دے میں یہ جملہ ادا کر سکوں. شہیدوں کے سروں کا شمار ہوا, ایک ایک سر نیزے پہ بلند ہونے لگا. پھر سعد نے کہا ایک سر کم ہے, ایک سر نظر نہیں آتا. ایک سخی کو بلایا, دیکھو یہ واحد شہید ہے, زیادہ رو, جی بھر کے رونا, یہ واحد شہید ہے جو 2 مرتبہ شہید ہوا ہے. ایک مرتبہ ایک شکی کو بھیجا, اس شکی نے کہا امیر میں نے اتنا دیکھا ہے کہ حسین نے ایک قبر بنائی ہے کربلا میں, وہیں پر ایک سر کو دفن کیا ہوگا. ایک شکی چلا, ہاتھ میں ایک مرتبہ نیزہ تھا, کربلا کی زمین پہ لگاتا ہوا چلا. ایک مقام پر پہنچا کہ نیزہ زمین کے اندر گیا. اب جو نیزہ باہر آیا اصغر کی لاش, مجھے معاف کرنا, اصغر کی لاش قبر سے باہر. شکی نے کیا کیا, اپنے دارو پہ اصغر کو رکھا, تلوار نکالی, اصغر کو ذبح کیا, نیزہ لیا, اصغر کے سر کو بلند کیا. ارے رباب 11 محرم کو ناکے پہ بیٹھی, کیا دیکھا, ارے میرا اصغر, اس کو تو دفن کیا تھا. بس آخری جملہ, اس کو تو دفن کیا تھا. قافلہ شام میں آیا, دمشق میں قافلہ گیا, بیویوں نے سروں کو دیکھا. کچھ بیویوں نے اس چھوٹے سے سر کو دیکھا, علی اصغر کے سر کو دیکھا. ایک بیوی دوسری بیوی سے کہنے لگی, بیوی یہ چھوٹا سا سر دیکھ رہے ہو, کہاں معلوم نہیں کس کا ہے. کہا یہ تو معلوم نہیں کس کا ہے, مگر اتنی دعا مانگو خدا کرے کہ اس کی ماں زندہ نہ ہو. آخری جملہ, خدا مجلس کو قبول کر لے, دعا کرو اس کی ماں زندہ نہ ہو. یہ جملہ رباب کے کانوں میں گیا, ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے نا, منہ کو ہلا کر کہا بیویوں یہ میرا اصغر, یہ میرا لال, یہ میری گود کا پالا, یہ میرا جھول.